السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سائنٹیا میٹرز اور میں سعد محمود۔ ناظرین، اپنے ویلاگ نمبر 9 میں میں نے آپ کے ساتھ اپنے ریبٹل کا کچھ حصہ شیئر کیا۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ میں نے فرت اللہ بابر صاحب اور شیر خان صاحب کے آرگیومنٹس کو ریبٹ کیا ہے اپنے ریبٹل میں، جو کہ 15 مارچ کو کی ہیئرنگ میں نے جو ہے وہ پریزنٹ کیا تھا۔ ناظرین، اپنے ریبٹل کا کچھ حصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شیر خان صاحب کے پہلے 2 آرگیومنٹس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ اپنا ریبٹل شیئر کیا تھا۔ ان کا پہلا آرگیومنٹ تھا کہ جو جینڈر آئیڈینٹی ہے وہ ایک حقیقت ہے، اس لیے ٹرانسجینڈر لوگوں کو اپنی جینڈر آئیڈینٹی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ ان کا دوسرا آرگیومنٹ تھا کہ جو ٹرانس وومن ہے، ایسا بائیولوجیکل میل جو اپنا جینڈر تبدیل کر کے، اپنی صنف تبدیل کر کے ایک عورت بن جاتا ہے اور عورتوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، اسے ٹرانس وومن کہا جاتا ہے۔ تو ٹرانس وومن، شیر خان صاحب نے کہا کہ وہ خواتین کی طرف سیکشولی اٹریکٹ نہیں ہوتی، اور میں نے یہ شو کیا کہ یہ ٹیکنیکلی غلط ہے، اور ان کی اپنی سبمیشنز یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو ہے یہ ٹیکنیکلی غلط ہے۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں میں ان کے جو باقی آرگیومنٹس ہیں ان کے جواب میں جو میں نے عدالت میں جو کچھ کہا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بعض دفعہ میں آپ کو کچھ ایسی انفارمیشن دوں گا جو میں نے عدالت میں تو نہیں شیئر کی ٹائم کی کمی کی وجہ سے، لیکن یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ان کا جو تیسرا آرگیومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ تمام انٹرسیکس جو ہیں وہ ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں۔ اگر آپ میرے ویلاگس فالو کر رہے ہیں، میں نے اپنے ویلاگس میں جہاں میں اپنے آرگیومنٹس کو جو ہے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے ایکسپلین کر رہا ہوں، جو میں نے سبمٹ کرائے تھے فیڈرل شریعت کورٹ میں، وہاں پر میں نے بہت تفصیل سے اس معاملے پہ گفتگو کی ہے کہ جو 2 ایکسٹریم پوزیشنز ہیں، ایک ایکسٹریم پوزیشن یہ کہتی ہے کہ تمام انٹرسیکس لوگ جو ہیں وہ ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں، دوسری ایکسٹریم پوزیشن یہ کہتی ہے کہ کوئی انٹرسیکس جو ہے وہ ٹرانسجینڈر نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ شو کیا کہ ٹیکنیکلی یہ دونوں پوزیشنز جو ہیں وہ ٹھیک پوزیشن نہیں ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ انٹرسیکس جو ہے وہ ٹرانسجینڈر ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی شخص انٹرسیکس ہے تو آپ اس کی بایولوجی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی شخص وہ ٹرانسجینڈر ہے تو آپ اس کے دماغ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کی سوچ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور یہ بالکل ممکن ہے کہ جس طرح سے ایک کامل و مرد و عورت کو یہ جو ہے سچویشن لاحق ہو سکتی ہے جس میں اس کی پیدائشی جنس اور جو اس کی صنفی شناخت اس میں اختلاف پایا جائے، یہ بالکل ممکن ہے کہ انٹرسیکس کے کیس میں بھی یہ سچویشن جو ہے وہ انٹرسیکس کو لاحق ہو سکتی ہے، اور میں نے اپنے ویلاگس میں اس میں کافی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، کئی ایگزامپلس بھی رکھی ہیں، تو یہ بات تو ان کی ٹیکنیکل ٹھیک نہیں ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور پوائنٹ جو انہوں نے ریز کیا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ جو ڈیفینیشن ہے ٹرانس پرسن کی اس ٹرانسجینڈر ایکٹ میں، وہ کسی بھی انٹرنیشنل ڈیفینیشن کے مطابق نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی انٹرنیشنل ڈیفینیشن یہ نہیں کہتی کہ تمام یونک، تمام انٹرسیکس، تمام خواجہ سرا جو ہیں وہ ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں۔ اور اس کے جواب میں ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی اور شیر خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ دیکھیے انٹرنیشنلی جو ہے نا کوئی ایک ایسی تعریف نہیں ہے جس پہ تمام جو ہیں وہ اتھارٹیز کا اجماع ہو۔ یہ ایک بہترین اگزامپل ہے ایک فیلسی کی، جسے ہم کہتے ہیں ڈیفینڈنگ دا irrelevant conclusion، کیونکہ ہمارا سوال یہ تھا کہ آپ ہمیں کوئی ایک تعریف دکھا دیجئے انٹرنیشنل جہاں یہ کہا گیا ہو کہ تمام یونک، تمام انٹرسیکس، تمام خواجہ سرا جو ہیں وہ ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل جو تعریفات ہیں، جو انٹرنیشنل اتھارٹیز ہیں، ان کی ڈیفینیشنز ہیں، ان میں جو ہے کوئی اگریمنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ ان ڈیفینیشنز کو دیکھ بھی لیں تو آپ دیکھیں گے ایک بہت جو ہے جو کور ہے ان ڈیفینیشن کی، اس میں اگریمنٹ پایا جاتا ہے، اور وہ کور بالکل یہی ہے کہ ٹرانسجینڈر وہ شخص ہوتا ہے جس کی صنفی شناخت اور اس کی پیدائشی جنس میں ایک اختلاف پایا جائے۔ تو یہاں تک تو اگریمنٹ ہے، لیکن غور سے سنیے گا، ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ ہمیں ایک انٹرنیشنل ڈیفینیشن دکھا دیجئے۔ وہ کس نقطہ نظر کا دفاع کر رہے ہیں؟ وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ ڈس اگریمنٹ ہے ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن پہ۔ سوال ہم نے ان سے کچھ کیا تھا، دفاع وہ کسی اور نقطہ نظر کا کر رہے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کہاں سے آپ نے حاصل کیا ہے انٹرنیشنلی کہ تمام انٹرسیکس ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں، تمام خواجہ سرا ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں، اور تمام یونک ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں۔ اور اس چیز کا جواب دینے کے بجائے وہ جو ہے کچھ اور نقطہ، کوئی اور نتیجہ جو ہے اس کا دفاع انہوں نے شروع کر دیا، جو کہ ایک فیلسی ہے۔ ناظرین، شیر خان صاحب کا جو چوتھا آرگیومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو ڈی ٹرانزیشنرز لوگ ہوتے ہیں،
ایسے لوگ جو ایکس ٹرانسجنڈرز ہوتے ہیں ان کو ڈی ٹرانزیشنرز یا ڈی ٹرانس کہا جاتا ہے. یہ لوگ جو ہیں ان کا جو تجربہ ہے، ان کی جو کہانیاں ہیں، اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے. اور کیوں سیریس نہیں لینا چاہیے؟ اس لیے کیونکہ یہ لوگ بہت ہی قلیل تعداد میں ہیں، یہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. اسی لیے ہمیں ان کے جو ہیں وہ نقطہ نظر کو، ان کی کہانیوں کو، ان کی جو ایکسپیرینس ہے اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے. ناظرین، پہلے تو میں اپنے آنے والے ویلاگز میں جہاں میں اپنے آرگیومنٹس کی وضاحت کر رہا ہوں گا عوام کے لیے، جو میں نے فیڈرل شریعت کورٹ میں جمع کرائے ہوئے ہیں، وہاں پر اس حوالے سے تفصیل سے بحث کروں گا، خصوصاً اس پورشن پر جہاں پر میں نے فلسفے کے نقطہ نظر سے اس قانون پر تنقید کی ہے. لیکن میں اختصار کے ساتھ جو کچھ کہوں گا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہمیں کیوں جو ہے وہ ان کے ایکسپیرینس کو سیریس لینا چاہیے، یا یہ کہہ لیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ ڈی ٹرانزیشنرز کا وجود ٹرانسجنڈرز کے لیے ایک خطرہ ہے، یا یہ اب کہہ لیجئے کہ ٹرانسجنڈرز کے حوالے سے جو ریالٹی کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس کے لیے خطرہ ہے. اور وہ ایسے کہ دیکھیں، اگر آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ 2 سال کے بعد، یعنی ان کو ٹرانزیشن کیے ہوئے 2 سال ہوئے، یا ایسے لوگ موجود ہیں جو 5 سال کے بعد، 6 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 18 سال کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ غلط تھے. ایسے ایکس ٹرانسجنڈرز جو ٹرانزیشنز کرنے کے بعد، اور اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اب کلوئے کول کو دیکھ لیجئے، ایک ینگ جو ہے لڑکی ہیں، انہوں نے 13 سال کی عمر میں ٹرانزیشن شروع کی، جو ہے اپنی جو ہے وہ ہارمون جو تھیراپی ہے وہ شروع کی، اور تقریباً 16 سال کی عمر میں انہوں نے ڈبل میسٹیکٹمی کرائی. یعنی یہ وہ پروسیجر ہوتا ہے جس میں خواتین جن کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے اپنے بریسٹ کٹوا دیتی ہیں. تو ایک لڑکی نے جس کو کوئی بریسٹ کینسر نہیں تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ سمجھتی تھی کہ وہ ٹرانسجنڈر ہیں، اپنے بریسٹ کٹوا ڈالے. تو یہ میں آپ کے ساتھ جن لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں، اور میں نے اپنے ریٹن آرگیومنٹس میں کم از کم 10 ایسی سیلیبریٹیز کا ذکر کیا ہے جن کے ایکسپیرینس کو پڑھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ٹرانسجنڈر کا جو اوور آل ایکسپیرینس ہے ان میں کتنے پرابلمس ہیں جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. تو ان لوگوں کی کہانیاں سامنے رکھتے ہوئے، ان لوگوں کی جو ہے ایکسپیرینس سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر اتنا عرصہ گزارنے کے بعد یہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں غلط تھے کہ وہ ٹرانسجنڈر ہیں، اور پھر باقاعدہ وہ سیلیبریٹیز بن گئے ہیں، اور جن جینڈر کلینکس نے ان کو ڈائیگنوسس دیا تھا کہ ان کو جینڈر ڈسفوریا ہے اور ان کو وہ ٹرانسجنڈر ہیں، ان کو سو کر رہے ہیں، ان سائیکالوجسٹ کو، ان سائیکیاٹرسٹ کو. تو یہ ایک بہت اہم جو ہے ایکسپیرینس ہے جو ٹرانسجنڈرزم کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری ہے جس کے بارے میں گفتگو نہیں کی جاتی لیکن میں نے اپنے ریٹن آرگیومنٹس میں کی ہے، وہ ہے ڈیزسٹرز کی. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو جینڈر ڈسفوریا کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ بلوغت کو پہنچتے ہیں تو ان کا جینڈر ڈسفوریا جو ہے اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے. یہاں پر بہت بنیادی سوال اٹھتا ہے کہ اکثر ٹرانسجنڈر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان میں مخالف جنس کی روح ہے. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ٹرانسجنڈرز ہیں جن کی آنکھیں کھل رہی ہیں 8 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، اور یہ جو بچے ہیں ڈیزسٹرز، جو کہ ڈیبرا سو جو کہ ایک نیورو سائنٹسٹ ہیں اور ایک سیکسولوجسٹ ہیں، ان کے مطابق 60 سے 90% ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ جینڈر ڈسفوریا کا شکار ہوتے ہیں، لیکن پیوبرٹی پر پہنچنے پر ان کا یہ جینڈر ڈسفوریا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ان بچوں کو ہم ڈیزسٹرز کہتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ٹرانسجنڈرز میں یا ڈیزسٹرز میں مخالف جنس کی روح ہوتی ہے، تو یہ روح کہاں چلی جاتی ہے جب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، جب یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارا یہ ماننا کہ ہم ٹرانسجنڈر تھے یہ بالکل غلط تھا. تو یہ ان کا وجود ٹرانسجنڈرز لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ناظرین، اگر ہم شیر خان صاحب کی اپنی بھی دلیل کو مان لیں کہ کیونکہ جو ڈی ٹرانزیشنرز ہیں یا ڈیزسٹرز ہیں
ان کی تعداد بہت کم ہے، اور میں اپنے آرگیومنٹس میں جب میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا ان کو، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی تعداد کیوں کم ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی یہاں پر اس ویلاگ میں گفتگو کرنا جو ہے مناسب نہیں ہے۔ تو اگر ہم ان کی بات مان لیں کہ ان کی تعداد کم ہے، یہ جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، اسی لیے ہمیں ان کے ایکسپیرینس کو جو ہے وہ سیریس نہیں لینا چاہیے۔ سوال یہ اٹھے گا کہ ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ نان ٹرانسجینڈرز کے مقابلے میں کتنے زیادہ ہیں؟ UCLA کا جو لو اسکول ہے اس کے سروے کے مطابق وہ تمام لوگ جو 13 سال کے ہیں یا اس سے زائد عمر کے ہیں، ان میں صرف 0.6% لوگ US میں ٹرانسجینڈرز ہیں۔ پاکستان کو دیکھ لیجئے، نادرا کی رپورٹ کے مطابق 3041 ٹرانسجینڈر ہیں اس 22 کروڑ کی آبادی میں۔ تو یہ لوگ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم نے کسی اسمال گروپ کے، کسی بہت چھوٹے گروپ کے ایکسپیرینس کو اہمیت نہیں دینی، تو پھر اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں ٹرانسجینڈرز لوگوں کے جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کے ایکسپیرینس کو بھی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ ہم جو مرد و عورت کا تصور ہے جو انسانی تاریخ میں رہا ہے اس کو تبدیل کر دیں اس چھوٹے سے گروپ کے لیے؟ تو اگر ہم شیر خان صاحب کی دلیل کو مان لیں کہ اگر گروپ آپ کے سامنے ایک چھوٹا گروپ ہے اور اس کا کوئی ایکسپیرینس ہے اور ہمیں اسے سیریس نہیں لینا چاہیے، تو پھر ہمیں ٹرانسجینڈرز جو ہیں لوگ ہیں ان کے ایکسپیرینس کو بھی سیریس نہیں لینا چاہیے۔ ناظرین، شیر خان صاحب کا جو 5واں آرگیومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی لا مس یوز ہو رہا ہے، جیسے ہم نے کہا پٹیشنرز کا نقطہ نظر ہے کہ یہ قانون بہت ہی بڑے پیمانے پہ اس کا جو ہے وہ مس یوز ہوگا، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اگر کوئی قانون مس یوز ہو رہا ہے تو ہم اس قانون کو ختم نہیں کر دیتے۔ میں اس سے اگری کرتا ہوں، اور اسی وجہ سے ہم نے جو اس قانون میں ہیں وہ امپروومنٹس پروپوز کی ہیں، اور وہ امپروومنٹ یہ ہے کہ جینڈر کا تعین جو ہے وہ جینڈر آئیڈینٹی کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہی آپ یہ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اس کا مس یوز جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک اور نقطہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ ایسا لگتا ہے کہ جو رسپونڈنٹس ہیں، خصوصاً عائشہ مغل جو ہیں صاحبہ، ان کے آرگیومنٹس پڑھنے سے یہ ایسا امپریشن ملتا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم پٹیشنرز کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے اس قانون کا غلط استعمال کرے گا، اور کچھ ایسی جو چیز ہے وہ شیر خان صاحب کے آرگیومنٹ سے بھی سامنے آتی ہے۔ ہمارا یہ خدشہ کہ اس قانون کا ایک بڑے پیمانے پر جو ہے وہ مس یوز ہوگا، وہ نہ صرف ان لوگوں نے مانا ہے جن لوگوں نے قانون ڈرافٹ کیا تھا، اسے اپروو کروایا تھا، بلکہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ لوگ دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس قانون کا مس یوز کیا جانا چاہیے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں تو میرے ویلاگ نمبر 11 کو دیکھیے، جہاں پر میں نے جو ہے شخصیت کا نام لیا ہے اور ایویڈنس پیش کیا ہے کہ وہ باقاعدہ انوالو تھے اس لا کو ڈرافٹ کرنے میں، اس کو اپروو کرانے میں، اور وہ نہ صرف یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس لا کو مس یوز کیا جا سکتا ہے بلکہ وہ لوگوں کو مس یوز کرنے کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ ناظرین، شیر خان صاحب کا جو 6واں آرگیومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیے اگر یہ بات صحیح ہے جیسا کہ پٹیشنرز کہتے ہیں کہ اس قانون نے ہومو سیکشوالٹی کو ڈی کرمنلائز کر دیا ہے، تو پھر پٹیشنرز کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ پاکستان میں ہومو سیکشوالٹی کی جو پرسنٹیج ہے وہ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ ناظرین، یہ ایک بہترین اگزامپل ہے بیگنگ دا کویسچن کی، جو کہ ایک انفارمل فیلسی ہے۔ اس فیلسی میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی انسان ایک اپنی پریمیسیز میں سے بعض پریمیسیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کنٹروورشل ہوتی ہیں، تو ان کو اپنے آرگیومنٹ میں فرض کر لیتا ہے اور پھر ایک نتیجہ جو ہے وہ سامنے لاتا ہے، ایک نتیجہ جو ہے وہ سامنے رکھتا ہے اپنی پریمیسیز کی بنیاد پہ۔ میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں۔ فرض کریں کوئی ایک دہریہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ریشنل بلیفز کو ماننا چاہیے، اسی لیے آپ کو خدا کے وجود کا انکار کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر سوال یہ ہوگا کہ کیسے اس کو پتا کہ خدا کا وجود جو ہے وہ irrational بلیف ہے، اور یہ جو اس کی پریمس تھی کہ خدا کا وجود irrational بلیف ہے، ہمیں صرف ریشنل بلیفز کو ماننا چاہیے، اس لیے خدا کے وجود کا ہمیں انکار کرنا چاہیے۔ اس میں جو پریمس ہے کہ خدا کا بلیف جو ہے وہ irrational ہے، یہ ہڈن پریمس، یہ کنٹروورشل ہے، اور کیونکہ وہ دہریہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا تو وہ یہ فرض کر لیتا ہے اور پھر اپنا جو ہے وہ آرگیومنٹ سامنے رکھتا ہے۔ شیر خان صاحب نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں
کہ اگر واقعی میں اس ایکٹ نے، اس قانون نے ہوموسیکشوالٹی کو ڈیکرمنلائز کر دیا ہے تو پھر ہمارے پاس جو ہے ہوموسیکشوالٹی کے سٹیٹس ہونے چاہیے جو ہمیں شو کریں کہ ہوموسیکشوالٹی کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ناظرین، یہ اسی وقت سچ ہو سکتا ہے جب آپ دو اور پریمیسز فرض کر لیجئے، یعنی اگر آپ دو اور پریمیسز فرض کر لیں تب ہی یہ سوال کرنا جو ہے یا یہ کہنا بجا ہوگا کہ اگر اس قانون نے ہوموسیکشوالٹی کو لیگلائز کر دیا ہے تو پھر ہمارے پاس جو ہوموسیکشول جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ہمیں جو ہے ایک رائز نظر آنا چاہیے۔ اور وہ دو کنٹروورشل پریمیسز کیا ہیں؟ پہلی پریمیس یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی قانون پاکستان میں بنتا ہے یا یہ قانون بنا تو تمام پاکستانیوں کو اس قانون کے بارے میں پتہ چل گیا، اور دوسری کنٹروورشل پریمیس یہ ہے کہ جیسے ہی تمام پاکستانیوں کو اس قانون کے بارے میں پتہ چلا تو جو تمام پاکستانیوں کا نقطہ نظر ہے ہوموسیکشوالٹی کے بارے میں وہ فوراً سے بدل گیا، وہ فوراً سے چینج ہو گیا۔ ان دو چیزوں کو، ان دو پریمیسز کو جب آپ مان لیتے ہیں تو پھر یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہوموسیکشوالٹی میں جو ہے اس کی پرسنٹیج بڑی ہوگی، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں پریمیسز ڈوبیس ہیں، کنٹروورشل ہیں اور بالکل فالس ہیں۔ ناظرین، یہ بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہوموسیکشوالٹی کی رائز میں یا اضافے میں کے حوالے سے سٹیٹس تو نہیں ہیں، لیکن ایک بات بہت واضح ہے کہ جب سے یہ قانون آیا ہے ہمارا میڈیا جو ہوموسیکشوالٹی ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے۔ کبھی جو جوائے لینڈ جیسی فلم بنا دی جاتی ہے جہاں پر ایک خواجہ سرا جو کہ ایک بایولوجیکل میل ہے اس کا اور ایک آدمی کا جو ہے وہ پیار دکھایا جاتا ہے، ایک شادی شدہ آدمی کا، ایسے معاشرے میں جہاں دوسری شادی کرنے کے لیے تو بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، لیکن خواجہ سرا اور جو ایک شادی شدہ آدمی ہے اس کے پیار کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ابھی ریسنٹلی ایک اور جو ہے وہ شارٹ فلم آئی بھیت، اس میں جو ہے وہ لیسبین لو کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے میڈیا پہ رمضان ٹرانسمیشنز میں ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ وہ خواجہ سرا ہیں اور وہ عام ہوموسیکشوالٹی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہنا جو ہے بجا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ سٹیٹس تو نہیں ہے کہ ہوموسیکشوالٹی میں رائز آیا کہ نہیں، ہوموسیکشوالٹی جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن ہمیں یہ بہت واضح طور پہ پتہ ہے کہ اس قانون کی بنیاد پہ جب سے قانون آیا ہے تب سب سے ہمارا میڈیا ہوموسیکشوالٹی کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ویلاگ میں میں آپ کے ساتھ اپنا ریبٹل شیئر کروں گا جو میں نے فرحت اللہ بابر صاحب کے آرگومنٹس کے جواب میں جو ہے وہ فیڈرل شریعت کورٹ میں دیا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔